دنیا اسلام کی روشنی میں ایک فانی اور عارضی مقام ہے جو انسان کے اصل مقام یعنی آخرت کی تیاری کا ایک مختصر اور آزمائشی وقفہ ہے۔ اسلام میں دنیا کی حیثیت ایک ہی امتحان کا کسی ہے جہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عمل، نیت، کردار اور سوچ کے ذریعے یہ طے کرے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے یا صرف دنیا کی وقتی لذتوں میں کھو کر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر دے گا۔ قرآن و سنت میں بار بار انسان کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، ایک کھیل ہے، ایک عارضی فائدہ ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان اپنے غفلت کی وجہ سے اسی کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں، اس کی رونقیں، اس کی آسائشیں، اس کے عہدے، مال و دولت، شہرت، عزت اور تعلقات سب کچھ فنا ہونے والے ہیں۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ انسان کے نیک اعمال، اخلاص اور تقوی ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں برائی نہیں ہیں، لیکن اگر انہیں مقصد بنا لیا جائے اور آخرت کو بھلا دیا جائے تو یہی دنیا انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کو اسلام میں سب سے خطرناک بیماریوں میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ یہی محبت انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، حرام کمائی کی طرف دھکیلتی ہے، ظلم پر آمادہ کرتی ہے اور دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اسلام انسان کو توازن سکھاتا ہے، نہ تو دنیا کو بالکل چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی اس میں غرق ہو جانے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کو اس نیت سے اختیار کرو کہ تم اس کے ذریعے آخرت سنوار سکو۔ جیسے اگر مال ہے تو اس میں ذکر دو، صدقہ کرو، لوگوں کی مدد کرو، حلال طریقے سے کماؤ، حلال میں خرچ کرو۔ اگر صحت ہے تو اس کا شکر ادا کرو، نماز میں وقت دو، دوسروں کے کام آؤ۔ اگر علم ہے تو اسے پھیلاؤ، نفع پہنچاؤ۔ اگر طاقت ہے تو مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کو روکنے کی کوشش کرو۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے ایک موقع ہے جہاں وہ اللہ کی بندگی، رسول کی اطاعت اور اخلاق و کردار کی بلندی کے ذریعے اپنے لیے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات، پریشانیاں، خوشیاں، کامیابیاں، ناکامیاں سب آتی ہیں، لیکن ان سب میں انسان کا اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے، شکر کرتا ہے یا نہیں، صبر کرتا ہے یا نہیں، عاجزی اختیار کرتا ہے یا غرور میں آ جاتا ہے۔ قرآن انسان کو بار بار سوچنے کی دعوت دیتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ دنیا تو چند دنوں کی مہمان ہے، ہمیشہ کی زندگی تو بعد میں ہے۔ نبی کریم نے دنیا کی مثال ایک مسافر کے طور پر دی ہے جو کسی درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور پھر اپنے سفر پر روانہ۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے، اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے رہیں جیسے کوئی پردیسی یا راہ چلتا مسافر۔ جو شخص دنیا کو ہمیشہ کی جگہ سمجھ لیتا ہے وہ اس میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ دین، عبادات، نیکی اور اللہ کی یاد سب بھول جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان دنیا کو ایک دل سے راہ سمجھتا ہے وہ ہر قدم ہر بات سوچ کر کرتا ہے اور ہر عمل آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں دنیا کا سب سے قیمتی پہلو یہ ہے کہ اگر اسے صحیح نیت اور طریقے سے گزارا جائے تو یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے،
أشهد اور اللہ کے احکامات أن کے مطابق استعمال کرنے کا محمدا حکم دیتا ہے۔ رسول اگر انسان دنیا کی محبت میں اندھا ہو جائے تو وہ نہ صرف اپنی آخرت تباہ کرتا ہے بلکہ دنیا بھی اس سے چھن جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ بدلتی ہے۔ یہاں آج خوشی ہے تو کل غم، آج دوستی ہے تو کل دشمنی، آج دولت ہے تو کل فقر، آج طاقت ہے تو کل کمزوری۔ لیکن جس نے أشهد اللہ سے تعلق جوڑ لیا، اللہ پر بھروسہ کیا أن اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال محمدا لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی۔ رسول اسلام کی روشنی میں دنیا کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اسے اللہ کی عبادت، دین کی خدمت، انسانیت کی فلاح اور آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے۔ جو شخص دنیا میں رہ کر بھی آخرت کو یاد رکھتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کو عاقل کہتا ہے، حي على جبکہ جو لوگ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، صرف دنیا کے فائدے کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے جانور، بلکہ ان سے بھی گمراہ۔ لہذا دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، اسے دل سے نہ لگانا لیکن عقل سے استعمال کرنا، یہ ایک مسلمان کی اصل پہچان ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے مگر دل میں آخرت بساتا ہے، وہ کماتا ہے مگر حلال سے، وہ حي على خرچ کرتا ہے مگر حدود میں، وہ بولتا